ہندوستان کے شہر جوناگڑھ میں ایک سنگ تراش رہتا تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ تھا۔ درود شریف سے اسے محبت تھی۔ کام کے دوران بھی وہ درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ درود شریف کی مشہور کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا ایک معمول تھا، جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس کا ایک باب پڑھتا۔ ایک دفعہ حج کے موسم میں قافلے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار کا کنگرا شکستہ تھا۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کو جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے: دیوانے وہ دیکھو، ہماری مسجد کے مینار کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینہ منورہ میں آؤ اور اس کنگرے کو ازسر نو بنا دو۔ جب اس سنگ تراش کی آنکھ کھلی تو کانوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادا کیے ہوئے کلمات گونج رہے تھے۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر سنگ تراش کی آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آئے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینہ منورہ جانے کے وسائل کہاں ہیں؟ لیکن عشق نے ہمت دی۔ آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کندھے پر چڑھایا اور پوربند کی بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ ادھر پوربند کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا۔ مسافر پورے ہو چکے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ چلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے دیوانے پر پڑی۔ لوگ سمجھے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا تھا۔ جہاز گہرے پانی میں کھڑا تھا۔ دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینہ چل پڑا۔ نہ اس سے کسی نے ٹکٹ مانگا، نہ اس کے پاس تھا۔ بالآخر دیوانہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب دیوانہ جھومتا ہوا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا جا رہا تھا کہ کچھ خدام حرم کی نظر دیوانے پر پڑی تو پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ دیوانے نے اشکبار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو واقعی ایک کنگرا شکستہ تھا۔ اپنی کمر میں رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو عاشق گنبد و مینار پر جانے کی جرأت تو کجا ایسا کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور حرص پہ ارشاد کنگرا سرنو بنا دیا گیا۔ واہ رے دیوانے کی خوش بختی! جب دیوانے کی بیتاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب بے حد بڑھ گیا۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا
اب اسے نیچے آنا تھا، لیکن اس کی روح مستر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی کی سرسبز کی گنبد کی رعنائیوں پر نثار ہو چکی تھی۔ دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔ فداک آبی و امی و روحی و مالی و نفسی و ولدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری اولادیں آپ پر قربان۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی اس دیوانے جیسی محبت بھر دے کہ ہمارا دل ہر وقت تڑپتا رہے آپ کے گھر آنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبز گنبد پر حاضری دینے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر سلام پیش کرنے کے لیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اگر درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کا نام لے کر پیش کیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے اور ہمیں نیک سیدھی سچی راہ پر چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین رب العالمین۔ دلائل خیرات ایک مشہور درود شریف کے مجموعے کی کتاب ہے جسے مراکش کے صوفی بزرگ شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا۔ یہ کتاب مکمل طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی تالیف کا پس منظر ایک روحانی واقعہ ہے۔ ایک دن شیخ الجزولی رحمۃ اللہ علیہ سفر کے دوران نماز کے لیے وضو کرنا چاہتے تھے، مگر پانی کنویں میں تھا اور نکالنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اسی دوران ایک بچی نے انہیں دیکھا اور حیرت سے کہا کہ آپ اتنے بڑے ولی ہیں اور پانی نہیں نکال سکتے۔ پھر اس نے کنویں میں تھوکا اور اللہ کے حکم سے پانی خود بخود اوپر آ گیا، یہاں تک کہ کنویں کی سطح تک پہنچ گیا۔ جب شیخ نے حیرت سے پوچھا کہ اسے یہ مقام کیسے حاصل ہوا تو لڑکی نے جواب دیا کہ میں کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوں۔ یہ جواب شیخ کے دل پر ایسا اثر انداز ہوا کہ انہوں نے درود و سلام کی برکتوں کو عام کرنے کے لیے دلائل الخیرات کی تالیف کی، جو آج بھی دنیا بھر میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب کتاب ہے۔ اس کتاب کی ہارڈ کاپی بھی دستیاب ہے اور آپ اس کو ایپس میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ ڈائریکٹ اگر گوگل پہ سرچ کریں تو بھی آپ کو یہ مجموعہ مل جائے گا، وہاں سے بھی آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔